الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کا ایک حصہ خوابوں پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ ہر انسان کو کچھ خواب آتے ہیں، اور خوابوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہے۔ خوابوں کی بنیاد پر عجیب و غریب باتیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، عجیب و غریب باتیں کی بھی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے اور ایک خواب کی حیثیت کیا ہوتی ہے، کس درجہ واجب العمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے خواب بیان ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو ہوتے ہیں انبیاء کے خواب، نبیوں کے، رسولوں کے جو خواب ہیں وہ ان کی وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ وحی کے آنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ خوابوں کا آنا بھی ہے۔ انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور واجب العمل ہوتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا کیونکہ وہ وحی کی ایک قسم ہے۔ آپ کو یاد ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے، جس پر ہم ہر سال عمل کرتے ہیں، عید الاضحیٰ، یہ خواب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا اور وہ خواب میں اس کو سمجھے اور اس پر انہوں نے عمل کیا، اور اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے سنت بنایا۔ یہ خواب بھی قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ اسے سورہ یوسف میں بہت سے خواب بیان ہوئے ہیں۔ ایک خواب تو وہ ہے جو خود سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اس کی تعبیر ایک عرصے کے بعد ظاہر ہوئی۔ تو پہلی بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور ان کی وحی کا حصہ ہوتے ہیں اور واجب العمل ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر امت کو کوئی حکم دیا جائے تو وہ امت اس پر عمل کرے گی۔ سیدنا یوسف کے خواب میں
کچھ قیدیوں کے خواب بھی ہیں. جب آپ جیل میں جاتے ہیں 2 قیدی خواب دیکھتے ہیں، اور پھر مصر کا بادشاہ بھی یہ خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر بھی ان سے پوچھتا ہے. اب دوسرے نمبر پہ عام انسانوں کے خواب ہیں. اچھا، عام انسانوں کے خواب سچ بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح وہ 2 قیدی جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ سارا اپنا واقعہ بیان کیا، خواب کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی اور وہ تعبیر سچ ثابت ہوئی. بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ بھی سچا خواب تھا. تو عام انسانوں کے جو خواب ہیں، وہ چاہے کافر ہو یا مومن ہو، ان میں دونوں امکانات ہوتے ہیں، سچ کے بھی اور جھوٹ کے بھی. اچھا، مومنین میں جو نیک آدمی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح ہیں، ان کے خواب عام طور پر صحیح ہوتے ہیں. عام طور پر غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے خواب صرف انہی کے لیے ہوتے ہیں، وہ امت کے لیے واجب العمل نہیں ہوتے. امت کے لیے جو خواب ہے صرف نبی کا واجب العمل ہوگا، اس کی تعمیل کی جائے گی. عام انسان چاہے جتنا بھی نیک ہو، مومن ہو، پاکیزہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا خواب اسی کے لیے ہے. کسی دوسرے شخص پر وہ واجب العمل نہیں ہوگا. خود عمل کر لے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن اگر اس کے خواب میں کوئی ایسی بات دکھائی جائے جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ عمل نہیں کیا جائے گا، کسی صورت عمل نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت موجود ہے، قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں. یہ محکم ہے جس پر عمل کیا جائے گا. اب سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں. قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت، اے میرے باپ، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوکبا، 11 ستارے میں نے دیکھے، والشمس، اور میں نے سورج بھی دیکھا ہے، والقمر، اور چاند بھی دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ خواب ہے، اب اس کی تعبیر کون سمجھے؟ اچھا، خوابوں کے اندر یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے، اس کی تعبیر. یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. یعنی جس شکل میں خواب دکھائے جاتے ہیں وہ اور اس کی تعبیر کوئی اور ہی ہوتی ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند جو ہے اترا اور میرے حجرے کے اندر آیا اور پھر گم ہو گیا میرے حجرے میں. اللہ اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. کہا جواب دیجیے، کہا نہیں، چپ کر گئے، جواب نہیں دیا بیٹی کو. اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں دفن ہو گئے، کہا بیٹی تیرے خواب کا جواب یہ ہے، وہ چاند تیرے حجرے میں دفن ہو گئے. تو یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ خوابوں کی تعبیر بتائے. اب یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے پوچھتے ہیں جو خود نبی ہیں کہ ابا جان، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور چاند بھی ہیں اور سورج بھی ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اچھا، اس خواب کا ایک حصہ یوسف علیہ السلام سمجھ سکے ہیں، دوسرا حصہ نہیں سمجھے. پہلا حصہ یہ سمجھے کہ بیٹے تمہیں نبوت عطا کی جائے گی. یہ اس کی تعبیر بتائی انہوں نے کہ تمہیں اللہ نبی بنائے گا جس طرح تیرے باپ دادا کو اللہ نے بنایا ہے. اچھا، دوسری جو اس کی تعبیر تھی کہ تیرے سارے بھائی جو ہے تیرے آگے سجدہ ریز ہوں گے، یہ نہیں سمجھ سکے. اور یہ عرصے کے بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ہیں، تب جا کر جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے ابا جان سے کہا، ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. تو خوابوں کی تعبیر لازمی بھی نہیں اسی وقت ظاہر ہو جائے، ایک عرصے کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور لازمی بھی نہیں کہ ظاہر ہو. پھر یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں، جیل میں ایک سازش کے تحت جب انہیں بھیجا جاتا ہے، ایک عرصہ جیل میں رہتے ہیں، تو وہاں جیل کے 2 ساتھی ان کو خواب بیان کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یوسف، میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور جو ہے شراب بنانے کے لیے انگوروں کا رس جو نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں دھری ہوئی ہیں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں.
نوچ رہے ہیں ان روٹیوں کو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر، اللہ نے ان کو یہ علم دیا تھا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو یہ علم دیا تھا خوابوں کی تعبیر کا، جو ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کو کہا کہ جو رس نچوڑ رہا تھا، کہا کہ تیری تعبیر یہ ہے کہ تو رہا ہو جائے گا اور تجھے بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا مرتبہ ملے گا، اور دوسرے سے کہا تو بھی جو ہے تو اپنے سزا کی پھانسی پائے گا، تجھے پھانسی ہو جائے گی، قتل ہو جائے گا، رہا نہیں ہو سکتا۔ اور دونوں ایسے ہی ہوئے، ان کی تعبیر سچ ثابت ہوئی، اور دونوں جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ویسے ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جس کو یہ کہا تھا کہ تو بادشاہ کا وزیر بنے گا، ایک اعلیٰ مرتبہ ملے گا، اس کو یہ کہا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے تو اس سے میرا بھی ذکر کرنا، ایک بے گناہ شخص جو ہے جیل کے اندر پڑا ہے۔ اللہ کی اپنی شان ہوتی ہے، اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب وہ شخص چلا گیا لیکن بھول گیا، یہ بات بیان کرنا ہی بھول، کئی برس بیت گئے۔ اب کئی برس کے بعد پھر بادشاہ خواب دیکھتا ہے، بادشاہ خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، اور 7 پتلی گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، گندم کے خوشے ہیں، اور 7 جو ہیں سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ وہ بڑا حیران ہے اس خواب پر۔ اب اس نے اپنے درباریوں کو سب کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ سارے خاموش ہو گئے، اپنی اپنی باتیں کرنے لگے، کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ اب یہ جو قیدی جو چھوٹ کے آیا تھا جیل سے، یوسف علیہ السلام کے جو ساتھ تھا، اس کو یکدم سے جی یاد آیا، اوہو ایک بندہ ہے جیل کے اندر پڑا ہوا جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جیل میں ایک بندہ ہے، تو میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں آپ کے خواب کی تعبیر۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ آیا، اسے کہا جی کہ میں بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی میں تعبیر پوچھنے آیا ہوں، تو ہم آپ کو رہا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہوتے نبی، کہا کہ میں رہا نہیں ہونا چاہتا جب تک کہ عورتیں آ کر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ میں بے گناہ ہوں۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ہوتے نا ہماری سیاسی زبان میں کوئی این آر او نہیں لوں گا، یہ نہیں چاہیے مجھے اپنا جو دامن ہے وہ صاف چاہیے۔ عورتیں آ کر اقرار کریں بادشاہ کے دربار میں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا، اعلان بتائیں پوری دنیا کو۔ چنانچہ یہ بتایا، انہوں نے آ کر اقرار کیا، بتایا کہ ہم ہی جھوٹی تھیں، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تب انہوں نے اس رہائی کو قبول کیا اور پھر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی اور اسے حکمت بھی بتائی، طریقہ بھی سمجھایا کہ کیسے اس سے بچو گے۔ اور اسی بات کو اس سے متاثر ہو کر بادشاہ نے پھر ان کو دربار میں عہدہ دیا، وزیر بنایا، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے راستے کھولے اور پورا مصر کی حکومت جو ان کے حوالے کر دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سچ ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کے خواب سچ بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جیسے ان کے ساتھی ہیں جیل کے، دونوں کے خواب سچے ہیں، بادشاہ کا خواب بھی سچا ہے، تو اس میں کوئی کافر مومن کسی کوئی تخصیص نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، جس کو بھی خواب آ جائے، سچا جھوٹا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خوابوں کے بارے میں زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، خوابوں کی ایک تیسری قسم ہے، وہ قسم ہے کہ جو میڈیکلی یعنی کسی طبی وجہ سے آتے ہیں۔ معدہ خراب ہو تو خواب آتے ہیں، فضول خواب آتے ہیں، نفسیاتی کوئی مرض ہو، مسئلہ ہو تو خواب آتے ہیں، اور فضول قسم کے خواب آتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ طبی وجوہات کی بنیاد پر آتے ہیں، نفسیاتی وجوہات کی بنیاد پر آتے ہیں۔ ایسے خواب جو ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بے مقصد ہوتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے ایسے خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگ چھوٹا سا بھی خواب آئے تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جی ہمیں تو خواب آ گیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ خواب جس صورت میں آیا ہے ویسے اس کی تعبیر نہیں ہوتی، تعبیر تو بہت کچھ اور ہوتی ہے، بالکل الٹ ہوتی ہے، یا اسی طرح بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اس کا اور مطلب ہو سکتا ہے۔
اس لیے پہلی بات تو یہ ہے، اگر برا خواب آئے، آدمی سمجھے کہ مجھے برا خواب آیا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اگر باہر لیٹا ہوا ایسی جگہ ہے تو بائیں طرف تھوک دے، خواب میں جاگ گئی ہے اور برا خواب ہے، اور اللہ سے فوری طور پر پناہ مانگے، دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس خواب کے شر سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا۔ نہیں اسے عربی میں کہہ سکتا، اردو میں پنجابی میں کہہ لے کہ یا اللہ مجھے اس خواب کے شر سے بچا لے۔ اور اگر زیادہ ہی احتیاط کی ضرورت ہے تو صبح اٹھ کر کچھ صدقہ کر دے، اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دے دے، تو انشاءاللہ اللہ اس خواب کے شر سے بچا لیں گے اگر وہ واقعی حقیقت ہے۔ اور اس کو کسی سے بیان نہ کرے، اور ایسے خواب کو کسی سے بیان نہ کرے، اور اللہ سے بس دعا کرے اور اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کر دے، اللہ پاک اس کی جو برے اثرات اس سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، اس کو چاہے اچھے کے اندر بدل دے۔ اور اگر اچھا خواب آیا ہے تو اس خواب کو بھی کسی اچھے صالح آدمی سے بیان کرے، ہر ایک سے بیان نہ کرتا پھرے، اس کو بھی کسی ایسے آدمی سے بیان کرے جس کی نیکی پر اس کو اعتماد ہو، جو صالح آدمی ہو، نیک آدمی ہو، ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو وہ بیان کرے، تو وہ انشاءاللہ اگر اس کی جو تعبیر بیان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بنا دے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کوئی اور ہو، لیکن اللہ اس نیک بندے کے گمان کے مطابق انشاءاللہ پھر فیصلہ فرما دیں گے۔ تو یہ اس کی حیثیت ہے۔ اچھا، باقی اگر کوئی خواب کے اندر یہ کہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اب امت کے لیے یہ واجب ہے، فلاں گروہ یہ کام کرے، فلاں گروہ یہ کام کرے، کسی پر کچھ واجب نہیں۔ ختم نبوت کے بعد جو ہے کسی کا کوئی امر واجب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے دروازے بند ہیں، اور اب جب قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو یہ عمل کے لیے کافی ہیں۔ اب کوئی ہزار کہتا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، امت نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں کے ذمہ یہ ہے، کسی کے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں، اب تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ وبا ہٹ گئی، ایک زمانے میں ایک وہ پرچہ ڈوگر صاحب دیتے تھے کہ فلاں صاحب کو خواب آیا، اتنی فوٹو سٹیٹ کرا کے تقسیم کرو۔ آپ کو یاد ہوگا شاید، یہ بڑا وہ رواج چلا تھا، شاید وہ فوٹو کاپیوں والے چلاتے تھے۔ اور مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے اسی مسجد میں اس کو مجھے دیا گیا اور میں نے سب کے سامنے پھاڑ کے اس کو پھینکا۔ میں کہ دیکھ لو مجھے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب یہ بابا جی جو خواب کے اندر بیان کر رہے ہیں، اب میں آپ کے سامنے ہوں، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں، میرے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اس طرح کی باتوں میں، توہمات پہ کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول کا کلام، اللہ کا کلام موجود ہے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے عمل کرنے کے۔ اب یہ کسی کے خواب جو ہیں کسی پر بھی حجت نہیں ہے۔ جس کو خواب آیا ہے وہ بھی اگر خلاف شریعت عمل کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ یہ خواب میں کہا گیا بیٹے کو قتل کر دو، بیٹی کو قتل کر دو، پیر صاحب سے کہا، مرید کو کہا فلاں قتل، اور ان قتل کر دیا۔ اب وہ مجرم ہے، اس کے ذمہ غلط تھا، غلط کا خلاف شریعت کام کیا ہے، اب اس کی جواب طلبی ہوگی، وہ غلط کام کیا اس نے۔ کوئی بھی ایسا حکم جو ہے خلاف شریعت اگر ملتا ہے خواب کے اندر تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ رہ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب کے اندر آئے، یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کے اندر آئے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی اتنے کیا کہتے ہیں اتنا معمولی سودا نہیں ہے، اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ ہر کوئی ایرا غیرہ اٹھ کے کہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آ سکتے ہیں، اور یہ بھی حدیث موجود ہے کہ شیطان جو ہے اس کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مطابق آ سکے، لیکن ہم جو حضرات ہیں ہم نے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ شیطان ہمارے ذہن میں یہ تو ڈال سکتا ہے نا کہ یہ حضور ہیں جبکہ حضور نہ ہو۔ یہ پکی بات ہے کہ شیطان تو وہ شکل اختیار نہیں کر سکتا، ہمیں تو دھوکہ دے سکتا ہے، ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر آنا بھی اسی شخص کا مانا جائے گا جس کی زندگی سنت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی ایرا گیرا اٹھ کے کہتا ہے تو اس کا مطلب اس کو دھوکہ ہوا ہے، دھوکہ لگا ہے اس کو، یہ اور دھوکے لگ جاتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ ایک بڑے پیر صاحب تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ جی اللہ مجھے خواب کے اندر آئے، میرے خواب کے اندر اللہ مجھے دکھائے، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، یہ حکم دیا، یہ حکم دیا۔
اور اللہ مجھے آسمانوں پہ لے گئے، آسمانوں کی سیر کر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ روزانہ اس طرح کے خواب بیان کرتے۔ ایک دن کوئی عالم دین بھی ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب اب جب اللہ آئے نا آپ کے خواب میں تو آپ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھا، شیطان تب بھاگ گیا، پھر دوبارہ نظر نہیں آیا۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہیں، اب وہ خواب کے اندر یعنی بیٹھے ہیں، شیطان آتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی آج سے میں نے تم پر نمازیں معاف کر دی۔ اب یہ خواب کا بیان ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی ایک بڑے عالم دین ہیں، معمولی ہستی نہیں ہے، تو کہتے ہیں نماز تو میرے نبی پہ معاف نہیں ہوئی، مجھ پہ کیسے معاف ہو سکتی؟ تو شیطان مردود ہے، جب بھاگ جا۔ لا حول ولا قوت پڑھی، شیطان تھا بھاگ گیا۔ جاتے جاتے کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، پھر حملہ کیا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہا کہ نہیں استغفر اللہ، علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا ہے۔ اگر کہہ دیتے علم سے بچا لیا تو پھر بھی گئے تھے اپنے کام سے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو بچایا۔ کہا کہ نہیں علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھ کو بچایا ہے۔ تو یہ دھوکے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ ایسا نہیں کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، نیک انسان کو بھی دے سکتا ہے، برے انسان کو بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے خوابوں پہ زیادہ یقین کرنا انسان اپنی عملی زندگی میں پریشان ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ ہی مسئلہ ہو تو اپنے خواب کو کسی نیک آدمی سے بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے، ورنہ ضرورت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ انشاءاللہ اس کے شر سے بچائیں گے، کیونکہ ہم نبی تو ہیں نہیں اور نہ نبی کو قیامت تک آ سکتا ہے، اس لیے اب کوئی بھی یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے اس کا خواب سچا ہے۔ اگر سچا ہے تو اس کے اپنے لیے ہوگا، کسی دوسرے کے لیے واجب العمل نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی موجودگی میں قرآن و سنت ہی اور قرآن و حدیث ہی واجب العمل ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خوابوں کے پیچھے وہم کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سارے خواب ہمارے جو عام انسان ہیں ان کے 90% خواب جو بیماری نفسیاتی مسائل کے ہوتے ہیں، اور جہاں ان کی ناآسودہ خواہشات ہوتی ہیں جو ان کے خواب کی شکل دھار لیتی ہیں، جو بیچارے پوری نہیں کر سکتے تو خواب میں 2-4 منٹ جو ہے اس کو انجوائے کر لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ عام طور پر 100 میں سے 90 خواب اسی طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ سیریس مسئلہ ہے تو اس کو کسی اچھے نیک آدمی سے بیان کیجئے، اور اگر بری بات ہے تو کسی سے بیان نہ کیجئے، اللہ سے پناہ مانگیے، صدقہ دیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کی شر سے بچائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔